السلام علیکم و آداب، صبح بخیر۔ کیسے ہو بچوں؟ امید ہے خیریت سے ہوں گے۔ الحمدللہ میں بھی خیریت سے ہوں۔ آج کا ہمارا سبق ہے افسانہ۔ افسانہ کے بارے میں ہم پڑھیں گے۔ افسانہ ایک مختصر کہانی کو کہتے ہیں جو ایک ہی نشست میں اول سے لے کے آخر تک پڑھی جا سکے۔ اردو میں مختصر افسانے نے 20ویں صدی میں زبردست ترقی کی۔ ہندوستان میں کتھا کہانی کا رواج تو صدیوں سے چلا آ رہا تھا، یعنی کہ کہانیاں سنانے کا رواج تو صدیوں سے چلا آ رہا تھا۔ اسی طرح عربی اور فارسی ادب میں حکایت کی روایت ملتی ہے۔ حکایت ہوتی ہے بیان کرنا، قصہ سنانا۔ عربی اور فارسی میں یہ پہلے سے ملتی ہے، لیکن مختصر افسانے کی صنف اردو میں مغرب کے اثرات کی دین ہے۔ لیکن جو ہمارے یہاں افسانہ آیا وہ کہاں سے آیا؟ مغرب سے آیا، یعنی کہ ویسٹرن کنٹریز سے آیا۔ اردو میں گزشتہ صدی کے شروع میں سب سے پہلے پریم چند نے افسانے لکھنے شروع کیے۔ اردو صنف نے سب سے پہلے کس نے شروع کیے؟ پریم چند نے۔ اور دیکھتے ہی دیکھتے صنف افسانہ نے ایسی ترقی کی کہ اردو فکشن کی مقبول ترین صنف بن گئی، اور دیکھتے ہی دیکھتے یہ بہت مشہور ہو گئی۔ اردو فکشن کی ایک مشہور اور مقبول ترین صنف بن گئی۔ اب اردو فکشن وہ ہوتا ہے جہاں جو مصنف ہوتا ہے وہ جو کہانیاں بیان کرتا ہے وہ اپنے ارد گرد کے حالات کو دیکھ کر سماجی سچائیوں اور برائیوں کو مد نظر رکھتے ہوئے اپنی قلم سے کاغذ پر تحریر کرتا ہے۔ اردو میں مختصر افسانے کے فروغ سے پہلے داستان اور تمثیلی قصوں کا رواج تھا۔ افسانے کے فروغ یعنی افسانے کی ترقی سے پہلے یہاں داستانیں عام تھی اور تمثیلی قصے تھے۔ تمثیلی عربی زبان کا لفظ ہے جو مثال دے کر بیان کیا جائے، اس قسم کا رواج تھا، ان قصوں کا رواج تھا۔ ناول کی ابتدا بھی ہو چکی تھی، لیکن جیسے جیسے حالات بدلے اور زندگی کی کشمکش بڑھی، یعنی کہ زندگی کی جدوجہد بڑھی، نیز فرصت اور فراغت کم ہونے لگی، لوگوں کے پاس فرصت کم ہونے لگی، افراتفری بڑھ گئی، تو مختصر افسانہ نگاری کا رواج عام ہو گیا۔ تب کیا ہوا؟ افسانہ نگار مختصر ہو گیا، یعنی کہ شارٹ ہو گیا۔ مختصر افسانے سے مراد ایسی نثری کہانی ہے جس میں کوئی ایسا واقعہ بیان کیا گیا ہو جس کی ابتدا ہو، ارتقا ہو اور خاتمہ ہو، یعنی ایسی کوئی چیز جس میں اول سے لے کے آخر تک ہر چیز ہو اور ایک ہی نشست میں بندہ ایک ہی جگہ بیٹھ کے پوری پڑھ سکے، اور جو زندگی کی بصیرت میں اضافہ کرے۔ زندگی کی بصیرت یعنی کہ زندگی کی آنکھ، دل کی آنکھ میں اضافہ کرے۔ بصیرت کا مطلب ہوتا ہے دل کی آنکھ سے دیکھنا، باطل کی آنکھ سے دیکھنا، اس میں کیا کرے؟ وہ اضافہ کرے۔ افسانے کی یہ بھی تعریف کی گئی ہے کہ کوئی ایسا بیان جو اپنی جگہ مکمل ہو اور ایک ہی نشست میں پڑھا جا سکے، یعنی کہ ایک ہی جگہ بندہ بیٹھ کے پڑھ سکے، اتنا مختصر ہو۔ افسانے میں ایک یا ایک سے زیادہ کردار ہو سکتے ہیں۔ کردار یعنی کہ کریکٹر، ایک سے زیادہ کریکٹر بھی ہو سکتے ہیں۔ منظرنامہ، پلاٹ یا مکالمہ بھی ہو سکتا ہے۔ اس میں منظرنامہ بھی ہو سکتا ہے، پلاٹ بھی ہو سکتا ہے۔ پلاٹ ہو گیا کسی چیز کا ڈھانچہ، یعنی کہ کہانی کا ڈھانچہ، اور مکالمہ ہو گیا کردار کی گفتگو، یعنی جتنے بھی اس میں کردار ہیں ان کی گفتگو کیا ہے، بات چیت کیا ہے، اس میں یہ بھی ہو سکتا ہے۔ لیکن ادھر افسانے میں بہت تبدیلیاں ہوئی ہیں، اور افسانے کی کوئی تعریف ایک مکمل نہیں کی جا سکتی۔ افسانے نے بہت ساری ترقی کی ہے، اس میں تبدیلیاں بھی بہت آئی ہیں، لیکن اس کی کوئی ایک تعریف مکمل نہیں ہے۔ دراصل بدلتی ہوئی زندگی اور زمانے کے بدلتے ہوئے مزاج کے ساتھ ساتھ افسانے کی پیشکش اور حیت میں بھی تبدیلیاں ہو رہی ہیں۔ حیت کا مطلب ہوتا ہے شکل و صورت۔ زمانے کے ساتھ، بدلتے دور کے ساتھ افسانے کی جو پیشکش ہے اس میں کیا ہوئی ہیں؟ تبدیلیاں ہوئی ہیں، اس کی شکل میں، اس کی صورت میں تبدیلیاں ہوئی ہیں۔ تو آگے جو افسانہ بچ گیا ہے یہ 2 قسطوں میں اور ہم پڑھیں گے تاکہ 3 دن میں ہمارا یہ پورا لیکچر کمپلیٹ ہو جائے۔ کمپلیٹ تو میں آج بھی کر دوں، لیکن پیارے بچوں پڑھنا ہم نے اتنا ہی ہے جتنا آپ کو اچھے طریقے سے سمجھا سکے۔